میں جو روایت پیش کر رہا ہوں وہ ہے فروع کافی کتاب الطلاق باب المتوفی عنہا زوجہا، اور یہ جلد نمبر 6 اور 8 دونوں اکٹھے ہیں، اور صفحہ نمبر ہے 1500۔ امام الائمہ سید الائمہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسی عورت کی عدت کے متعلق پوچھا گیا جس کا خامند فوت ہو جائے کہ اس کی عدت کیسی ہونی چاہیے، وہ کہاں عدت گزارے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، انا علیا صلاۃ اللہ علیہ لما مات عمر اتا الی ام کلثوم فاخذ بیدہا فانطلق بها الی بیتہ۔ وہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے، آپ فرماتے ہیں کہ پوچھنے والے کو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا فعل مبارک انہوں نے بیان فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ان کو لے کر اپنے گھر میں تشریف لے آئے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے، کیونکہ مولا علی شیر خدا اپنی صاحبزادی کو اپنے گھر میں لے آئے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، تشریف آوری کا شکریہ۔ جب احادیث میں اختلاف ہو تو مرجحات کو دیکھا جاتا ہے۔ یہ قاعدہ ضرور علامہ مصطفیٰ نوری صاحب کو پتا ہوگا کہ جب احادیث میں اختلاف ہو تو وہ حدیث جو صحیح ہو ہی نہیں سکتی، ٹھیک ہے نا، اس حدیث کو طرح کیا جائے گا اور دوسرا حدیث جو مرجحات جس کی تائید کرتے ہیں اس کو لیں گے۔ اور اگر دو احادیث میں ایسا جمع ممکن ہو کہ کسی کی طرح کسی کو چھوڑنا نہ پڑے تو وہ زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک حدیث کو تو نقل کیا، دوسری حدیث کو نقل نہیں کیا جو کتاب الخرائج و جرائح میں ہے۔ یہاں پر اس کتاب میں میرے محترم ناظرین عمر ابن عزینہ رضی اللہ عنہ جو ایک بہت بڑے شیعہ قوم کے جماعت کے اپنے امام جعفر صادق علیہ السلام میں بصرہ میں شیعہ قوم کے سردار اور بڑے عالم تھے، ان سے روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے واضح الفاظ میں کہہ دی کہ یہاں وہ جو جس بچی سے عمر صاحب کی نکاح ہوئی تھی وہ ایک یہودی جنیہ تھی۔ انہوں نے مزید احادیث انہوں نے چھپا دیا کتاب کافی سے کہ خلیفہ نے امام امیر المؤمنین علیہ السلام کو دھمکی دیا، بنی ہاشم کو دھمکی دیا کہ میں آپ سب کو تباہ کر دوں گا، فوج لے کے آؤں گا اور بنی ہاشم کے سب باغات کو تباہ کر دوں گا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے میں شاہد لے کے آؤں گا کہ انہوں نے چوری کی اور ان کے ہاتھ کاٹ دوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو جناب عباس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بہت التجا کی کہ یہ معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ چلیں معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو چھپایا ہے اور ایک یہودی جنیہ جو نجران میں تھی اس کو بلایا ہے اور اس کو اپنی حکم دیا ہے کہ تم میری بیٹی کے صورت میں آ جاؤ اور عمر سے شادی کرو۔ عمر سے وہی کی شادی ہوئی، اور جب عمر کو قتل کیا گیا تو اسی جنیہ کو اپنے گھر واپس لے کے آئی اور وہ پھر اب نجران چلی گئی۔ تو ان دو احادیث میں کون سا صحیح ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ دیکھا جائے گا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی اپنی بیٹی ہے شادی ہوئی عمر سے یا جنیہ کی ہوئی ہے، اب شیخ صاحب ہمیں بتائیں گے، جماعت عمریہ بتائیں گے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے۔ جن کا مذاق اڑائیں گے تو یہ کافر بنیں گے، کہ جن نہیں ہے، جن حقیقت نہیں ہے تو یہ کافر بنیں گے۔ جنوں سے نکاح کو انکار کریں گے تو یہ کافر بنیں گے کہ ان کے اپنی احادیث میں موجود ہے۔ جن سے توالد کی بات کریں گے کہ جن اور انس میں اگر شادی ہو جائے تو اس کی اولاد ہوتی یا نہیں ہوتی، پھر کافر بنیں گے کیونکہ یہ قرآن کا انکار ہوگا، ان کے احادیث کا انکار ہوگا۔ یہ بتا دیں کہ اس میں حرج کیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے جنیہ سے شادی کرائی ہوگی اور یہ حدیث 100% صحیح ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں شیخ صاحب سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا، انہوں نے مجھے سوال نہیں کرنے دیا کہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پنجتن پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ، یہ لوگ شریعت اسلام کے پابند تھے یا پابند نہیں تھے؟ شیخ صاحب یہ لوگ کیا شریعت اسلام کے پابند تھے یا پابند نہیں تھے؟ اگر یہ کہیں گے کہ یہ لوگ امیر المؤمنین علیہ السلام پنجتن پاک شریعت اسلام کے پابند نہیں ہے تو ان کا کفر ثابت، ٹھیک ہے نا۔ ان کا اعتراف کرنے پڑے گا کہ ان کی شریعت کے پابند تھے۔ تو اگر شیخ صاحب یہ سن لو، اگر امیر المؤمنین علیہ السلام شریعت اسلام کے پابند تھے تو شادی جنیہ سے ہوئی ہے، شادی چڑیل سے ہوئی ہے، ان کی بیٹی سے نہیں ہوئی ہے۔ دلائل بے پناہ ہیں، دلائل ایک ایک پڑھیں گے، قرائن ایک ایک پڑھیں گے، آپ سن لیں اچھی طرح سے، ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین۔ جو بھی شخص اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے اس کو ایک بہترین فرد سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا، ان کے جملے یاد رکھیں، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فلان عمر بن الخطاب کو فضائل، مقامات، درجات، مراتب عطا کیے ہیں فلان۔ اب ان مقامات، درجات، مراتب کا آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ ملاحظہ کریں کہ کیا ایسے شخص کو میں جب اس شخص کے خلیفے کے صفات اس کو بتاؤں گا، اس کے مقامات، درجات، مراتب بتا دوں گا، تو شیخ صاحب کو سے پھر پوچھیں گے کہ ایسا شخص آپ سے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینے آ جائے،
تو کیا آپ اس کو رشتہ دیں گے ایسے شخص کو؟ اگر خود آپ کو گوارا نہیں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ہارون ان کے نفس نفیس ایسے شخص کو رشتہ دے دیں؟ یہ ایک قرآن مجید کی آیت ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ تعالی ہمیں بہترین ازواج عطا فرما جو ہمارے لیے باعث آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو امیر المؤمنین علیہ السلام کبھی ایسے شخص سے کو رشتہ نہیں دے سکتے جو ان کے لیے قرۃ عین نہ ہو۔ ملاحظہ کریں، یہ مسند ابی یعلا الموصلی ہے، یہاں پر حدیث ملاحظہ کریں صفحہ نمبر 460 میں یہ حدیث شریف ہے، حدیث شریف ہے صفحہ نمبر 4، ایک منٹ، لا حدیث نمبر ہے 2097، لا تنکح النساء قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تنکح النساء الا من الاکفاء، کہ نکاح کے لیے کفاء شرط ہے، کفو سے ہی نہ ہوگا، اچھا کفو ہی سے شادی ہوگی۔ اور پھر یہ جامع ترمذی ہے، یہاں پر جامع ترمذی جزء ثالث میں ترمذی صاحب نے روایت کی، ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ اذا فزوجوہ، اگر آپ کے پاس رشتہ آ جائے جس کے دیانت سے آپ راضی ہیں اور جس کے اخلاق سے راضی ہو تو اس کو رشتہ دیا کرو۔ شیخ صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ امیر المؤمنین علی مرتضیٰ علیہ السلام شریعت کے پابند ہیں یا نہیں ہیں؟ ہیں، پابند ہے نا۔ تو تزویج بیٹی کی کب ہوگی؟ اس شخص سے ہوگی جس کے پاس خلق ہو، اخلاق کا حسنہ اور دین ہو۔ اگر نہ دین ہے شیخ صاحب، ہائے 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 ہائے، مقامات، مراتب، فضائل، درجات کا ابھی پتہ چلے گا۔ ہائے ہائے ہائے، بھاگنا نہیں آپ نے، او بھائی انٹرنیٹ کا بہانہ کر کے کاٹنا نہیں، کاٹ کے بھاگنا نہیں، آج مقامات، فضائل، درجات کا ابھی پتہ چلے گا نا۔ ابھی آپ اللہ یاری کے ہاتھ لگائیں شیخ صاحب، اس شخص سے شادی ہوگی، اس شخص سے رشتہ دیا جائے گا جس کا دین و اخلاق رہو۔ اگر دین نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے تو اس کو رشتہ نہیں دے سکتے۔ پھر فرمایا وفی الباب امین حاتم المزنی و عائشہ، یہ حدیث ابی حاتم مزنی اور عائشہ سے بھی مروی ہے۔ اچھا، کتاب سنن نسائی، سنن ابن ماجہ میں بھی یہ حدیث موجود ہے، اذا اتاکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ۔ اچھا، اس کے علاوہ میرے محترم ناظرین احادیث بہت ہیں، میں ان کے اپنے فرقے، یہ حنفی ہیں، میرے اکثر مشاہدین حنفی ہیں، جماعت عمریہ کے، جماعت عمریہ میرے احناف بھائیوں، آج آپ سب کو کلمہ پڑھنا ہوگا رافضیت کا، تشیع کا، انشاءاللہ تبارک و تعالی، کیونکہ جس موضوع کا انہوں نے انتخاب کیا ہے ہم مجبور ہیں بتائیں کہ یہ شادی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جس شخص سے کے پاس کفاءت نہیں ہے، نہ دیانت ہے نہ اخلاق، اس سے شادی کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ شرح الوقایہ جو آپ درس نظامی میں بھی پڑھتے ہوں گے، محبوبی حنفی کی ہے، جلد نمبر ہے 40، یہاں پہ ملاحظہ کرے وَتُعْتَبَرُ الْكَفَاءَةُ فِي النِّكَاحِ، نکاح میں کفاءت شرط ہے، نسباً، آئے ہائے ہائے ہائے، شیخ صاحب برداشت کریں گے؟ میں آپ نے کہا نا کہ آپ کے خلیفے کو اللہ نے مقامات، فضائل، درجات دیے ہیں، مجھ پہ بہتان تو نہیں لگائیں گے کہ آپ گستاخی کر رہے ہیں؟ میں ان کے کچھ نسب کھول کے دکھاؤں آپ کو، اجازت ہے نا؟ بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ آپ لوگوں نے خود فتویٰ دیا ہے، آپ کے امام ابو حنیفہ نے فتویٰ دیا کہ نکاح میں نسب کفاءت شرط ہے، اور اس میں سب سے پہلے بولا نسب۔ واللہ مجھے ڈر لگتا ہے میں اس نسب کھول دوں خلیفے کا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ معاذ کاٹ کے بھاگ جائیں گے، کہیں گے کہ اللہ یاری گستاخی کر رہا ہے، ان کی اپنی کتابوں سے جس شخص کا نسب یہ ہو، یہ خود اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دیں گے؟ میرا اس سے سوال ہے، ٹھیک ہے نا؟ پھر ودیانتن، پھر آپ کے احناف کا بالاجماع فتویٰ ہے کہ کفاء میں دیانت کی شرط ہے، فلیس فاسق کفءا لبنت الرجل الصالح، فاسق شخص، اللہ 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 اللہ، صالح آدمی کا کی بیٹی کا کفر نہیں ہو سکتا، تو نبی سے کوئی زیادہ شریف ہے؟ اس کے بیٹی کی بات ہو رہی ہے۔ اب ہم بتائیں گے نا کہ جب تو آپ نے خود شیخ صاحب یہ فتویٰ دے دی، اب میرے پاس 40 مزید سیکنڈ ہے نا، انہوں نے بھی 40 مزید سیکنڈ لیے تھے۔ اچھا، یہ کتاب ہے الہدایہ شرح بدایت المبتدی، یہ بھی
ان کے احناف کی بہت فقہ کی اہم کتاب ہے، جز نمبر 3 ہے، یہ ملاحظہ کریں اس میں بھی. وعن ابی حنیفہ ابی یوسف لا يجوز انه لا يجوز في غیر کفو، غیر کفو میں نکاح جائز ہی نہیں ہے، غیر کفو میں نکاح جائز ہی نہیں ہے. قال علیہ السلام لا يزوج النساء الا الاولیاء ولا يزوجن الا من الاکفاء. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بغیر کفو کے کسی سے شادی نہیں ہو سکتی. تو یہاں پہ دو باتیں ہیں، یہ تو شادی عمر کی صاحب کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے ہوئی ہے یا جنیہ سے ہوئی ہے. ہم ثابت کریں گے جنیہ سے ہوئی ہے جی، ان کی اپنی کتابوں سے، کہ فریقین کے نزدیک، دونوں فریق کے نزدیک نکاح میں کفاءت شرط ہے، اور شارب خمر سے آپ بیٹی نہیں دے سکتے. یہ خود اپنی بیٹی کو شارب خمر کو دیں گے جو شرابی آدمی ہے؟ نہیں دیں گے. بدماش کو یہ بیٹی دے گا اپنا؟ نہیں دے گا بھائی. جھوٹے کو یہ اپنی بیٹی دے گا؟ نہیں دے گا. دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دے گا؟ نہیں کر دے گا. کوئی بھی مسلمان نہیں کر سکتا. تو عرض یہ ہے تو کیسے امیر المؤمنین علی علیہ السلام کر سکتے ہیں جب ان کے اپنے پاس فتویٰ موجود ہے، ان کے امام ابو حنیفہ کا، کہ نکاح میں کفاءت نسب میں اور دیانت میں شرط ہے، وہ جائز ہی نہیں ہے. تو کیا آپ کے نزدیک امیر المؤمنین علیہ السلام شریعت کے پابند تھے یا نہیں تھے؟ اگر پابند تھے تو یہ بات ثابت ہے پھر کہ وہ جو شخص پابند شریعت نہ ہو، جس کا اخلاق نہ ہو، جس کی دیانت نہ ہو، جس کی نسب نہ ہو، اس سے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کر سکتے. تو پھر نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ ہوا جب ان پہ اضطرار آیا، جب ان پہ تقیہ کی حالت آئی ہے، جیسے مجلس صاحب نے فرمایا، بالکل صحیح فرمایا، تو اس وقت انہوں نے اپنی بیٹی سے شادی نہیں کرائی، جنیہ سے شادی کرائی ہے. ٹھیک ہے نا؟ علماء کے اقوال میں نے آپ نے شروع سے کہہ دیا ہے کہ وہ حجت نہیں ہوتے. مجلسی صاحب نے تو یہ نہیں بولا کہ جنیہ کی کہانی غلط ہے. ہم دونوں حدیث کو صحیح مانتے ہیں. آپ جو کہتے ہیں نا، جو حدیث پڑھتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ام کلثوم کو لے کے آئے، وہ بحسب ظاہر ہے، بحسب ظاہر جنیہ ہے، ام کلثوم نہیں ہے. بحسب ظاہر جنیہ ام کلثوم کی شکل میں آئی ہے، اس کو لے کے آئے، یہ واضح ہے. اچھا، اب بات کہ امیر المؤمنین، اصل بات یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹی کی شادی کر ہی نہیں، یہ حرام تھا ان کے لیے اپنی بیٹی کی شادی عمر سے کرا دے. دلائل کیا ہے؟ دلائل میں نے ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دکھائی. شیخ صاحب اپنا نام آپ چینج کریں، اہل سنت نہ رکھیں. اگر سنی ہیں تو یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دکھایا نا کہ اذا جاءکم من ترضون خلقہ ودینہ فزوجوہ. اخلاق ہے تو شادی کرا دو، اخلاق نہیں ہے تو شادی نہ کرو. دین ہے تو شادی کرا، دین نہیں ہے تو شادی نہ کرا دو. نسب ہے تو شادی کرا دو. ٹھیک ہے، یہ سنت اگر مانتے ہیں تو یہ شادی نہیں تھی. دلیل دیکھو، یہ کتاب ہے تمہارا المصنف، یہ ہماری کتاب ہے، تمہاری کتاب ہے. شیخ صاحب آج آپ آئے تھے نا ابو بکر کے عمر صاحب کے لیے فضائل ثابت کرنے کے لیے، جزء خامس، یہاں پہ شور شرابہ کر کے بھاگ گئے نا، تو آپ ہار گئے کیونکہ اس کا جواب نہیں دے سکتے. یہاں پر یہ حدیث عبد الرزاق عن معمر عن الزہری عن القاسم بن محمد عن اسماء بنت عمیس، حدیث بشرط بخاری مسلم سے ہی. ابو بکر صاحب نے عمر صاحب کو جب خلیفہ بنانا چاہا تو لوگوں نے کیا کہا؟ استخلفت عمر وقد كان اتن علينا ولا سلطان له فلو قد ملكنا لكان اعطى علينا واعطى. تو لوگوں نے خود کہا، مہاجرین نے کہا کہ بھائی آپ نے ابو بکر عمر کو ہم پہ خلیفہ بنایا. یہ جب تک خلیفہ نہیں تھا تو بڑا بد اخلاق تھا، جب اس کو خلافت ملے گی تو اس کو یہ زیادہ بد اخلاق ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی آپ کی اپنی کتاب ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کتاب ہے کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار. یہ حدیث ہے کہ ابو بکر صاحب نے جب عمر کو خلیفہ بنانا چاہا تو لوگوں نے فقال الناس، مہاجرین انصار نے عرض کیا، تستخلف علینا فظا غلیظا ولقد ولینا لکان افظ واغلظ. یہ تو فظ غلیظ ہے، فظ غلیظ اخلاق ہو سکتا ہے؟ فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظا لانفض من حولك. اچھا ملاحظہ کریں میرے محترم، تو ثابت ہو گیا ان کی اپنی صحیح حدیث سے کہ شخص کا اخلاق نہیں تھا تو شادی کیسے ہو سکتی ہے اس سے؟ اخلاق، اب اس اخلاق کے نمونے دیکھیں. یہ وہ شخص تھا جو جنگوں میں کفار سے بھاگتا تھا، مدینے کے گلیوں میں عورتوں کو مارتا تھا. یہ ملاحظہ کریں اس کی اخلاق. آپ موضوع پہ رہیں سر، موضوع یہی ہے، موضوع یہ ہے، دیکھیں آپ بھی مناظرہ. موضوع یہ ہے، اب ٹائم روک دیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی اخلاق نہیں ہے اس سے شادی نہ کرے، اپنی بیٹی کا رشتہ نہ دونا. علی علیہ السلام شریعت کے پابند ہے کہ نہیں ہے؟ شریعت کے پابند ہے نا، تو رشتہ نہیں دیا نا تو جنیہ سے شادی کرائیے. یہ موضوع ہے طبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 8. میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ آپ اسے موضوع کا پابند جاریہ، خاموش، یہ بھاگنا چاہ رہا ہے. جاریتن، یہ مکے میں مسلمات اولات میں سے خاتون تھیں، بنت عمرو بن معمل، اسلمت بمکہ قدیما، عمر صاحب سے پہلے مسلمان ہوئے تھے. وکانت ممن يعذب فی اللہ، یہ وہ مسلمہ ہیں جو اللہ کے راستے میں ان کو عذاب کیا گیا ہے.
وكان عمر بن الخطاب قبل أن يسلم هو الذي يعذبها ليردها عن الإسلام فيعذبها. اس خاتون کو جو کسی کی کنیز تھی عمر سارا دن اس کو مارتے تھے تاکہ اس کو دوبارہ کافر بنا دے. حتی یفتر، عمر اتنا مارتے تھے اس کو کہ عمر خود تک جاتا تھا. پھر کہتا تھا واللہ ما اداؤکی الا سامہ. پھر عمر کہتے تھے کہ میں نے تمہیں اس لیے چھوڑ دیا، اب نہیں مارتا مزید کیونکہ میں تک گیا ہوں. روزانہ اس کا کام تھا مکے میں اسلام سے پہلے عورتوں کو مارنا. اچھا اسلام کے بعد کیا حالت ہے بھائی؟ یہ کتاب المسند احمد بن حنبل کی بتحقیق شیخ احمد محمد شاکر، جز نمبر 1 صفحہ نمبر 345، حدیث نمبر 3103 اور حدیث بھی ہے صحیح، اسناد صحیح. دیکھو ماتت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب رقیہ کی وفات ہوئی ہے رضی اللہ عنہا کی، وبکت النساء، خاموش، عورتیں رونے لگی. فجعل عمر یضربہن بصوتہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی ہے، عورتیں رونے لگی، عمر نے ان کو مارنا شروع کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعہن یبکین، عمر چھوڑ دو، کیوں مارتے ہو، رو رہے ہیں یہ لوگ. یہ اخلاق ہے بھائی ایسے شخص کو. اب میں مزید اب سنتے جاؤ اس کے اخلاق. تاریخ المدینہ المنورہ، یہ ملاحظہ کریں، تاریخ ابن شبہ، ان عمر سمع بکاء فی بیت فدخل معه غیره. عمر نے گھر سے رونے کی آواز سنی، ایک آدمی کو ساتھ لے کر اس میں گھس گیا. فَأَمَالَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا، اس طرح ان کو مارنا پیٹنا شروع کیا. بھائی جس دو تین اپنے حوالے دیے نا، 2-3 حوالے ہی رکھیں، حوالے جتنی میری مرضی کے میں جتنا ایک شخص کو میں ثابت کروں کہ اس کی دیانت نہیں، اخلاق نہیں، جواب بھی سر لینا ہوتا ہے نا. میری مرضی، میرا ٹائم ہے، وہ جتنے اپنی ٹائم، آپ میرا ٹائم کیوں ضائع کر طارق بھائی؟ نہیں بہتر ہے طارق بھائی میرا ٹائم ضائع نہ کرنا پلیز، تھوڑے حوالے پلیز رکھیں تاکہ جتنے میں مرضی حوالے دے دوں بھائی، جتنا میرا ٹائم اتنا ہی اس کا ٹائم ہے نا. میں عرض کیا تھا کہ یہ کوئی شرط تھا پہلے شروع سے کہ میں حوالے کم دے سکتا ہوں، زیادہ نہیں دے سکتا بھائی، تاکہ ان کی پریشان ہو کا گئے. متن کا ان کی ایک کبھی جواب نہیں دے سکے گا، ایک کبھی جواب نہیں دے سکے گا. فَأَمَالَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا حَتَّى بَلَغَ النَّاعِ فَضَرَبَهَا حَتَّى سِقَطَ حِمَارًا. وہاں پہ ایک عورت رو رہی تھی، سب کو مارنا شروع کیا. ایک عورت کو اتنا مارا ہے کہ اس کی بیچاری کے حجاب نیچے گر گئی، چادر نیچے گر گئی. وہ آدمی جو عمر کے ساتھ تھا، جب اس نے دیکھا اس کے حجاب خراب ہو گئی ہے تو وہ پیچھے ہٹ گیا. فقال عمر اضرب فإنها نائحة ولا حرمة لها. کہتا ہے یہ کیوں رو رہی ہے، اس کو مارو، اس کی کوئی حرمت ہی نہیں، مارتے جاؤ، کیونکہ یہ کیوں میت پہ رو رہی ہے. کتاب المصنف فی الاحادیث والآثار، عبد الرزاق کی، جلد نمبر 2. ملاحظہ کریں یہاں پر کہ ایک دفعہ یہ ام میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گھس گیا ہے عمر لوگوں کو مارنے کے لیے. ام میمونہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خلافت کے دوران، پیغمبر کے وفات کے بعد. لما مات خالد بن ولید، جب خالد بن ولید کی وفات ہوئی ہے، اجتمع فی بیت میمونہ نساء یبکین. ام المؤمنین میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں عورتوں کا اجتماع ہوا جہاں پہ وہ رو رہی تھی کہ خالد مر گیا. فجاء عمر ومعه ابن عباس ومعه الدرہ. عمر اپنے کوڑے کے ساتھ عبداللہ ابن عباس کو لے کے آیا، کہتا ادخل علی ام المؤمنین فامرها فلتحتجب. جاؤ اندر ام المؤمنین کو بولو کہ حجاب کر لے. اخرجهن علی، عورتوں کے ادھر باہر نکالو. فجعل يخرجهن علیہ وهو يضربهن بالدرہ. یہ ایک ایک عورت کو باہر نکالا جا رہا تھا اور یہ ایک ایک کو مارتا جا رہا تھا. فسقط خمار امرأة منهن، بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے سے نکال رہے ہیں، اس کے زوجہ کے گھر سے، اس کا بیت رسول ہے، حجرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے کہا خمار ہوا، لوگوں نے کہا کہ اس کا چادر گر گیا، اس کو نہ مارو. قال دعوها ولا حرمت لها، کہا کہ چھوڑ دو، اس کی کوئی حرمت نہیں ہے، یہ کیوں رو رہی ہے، خالد پہ کیوں رو رہی ہے. كان معمر يعجب من قولها لا حرمت لها. معمر ابن راشد ازدی جو بہت بڑا محدث ہے، یہ کہتا ہے عمر کی بات سے اس کو بہت تعجب کہ عمر کیسے جرأت ہوئی عمر کو کہ کہتا ہے کہ اس کو مارو، اس کی کوئی حرمت نہیں ہے. اب دیکھو یہی شخص جو مدینہ کے گلیوں میں عورتوں کو مارتا تھا، وَاسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُ فِي أُخْرَاكُمْ. ایسے شخص کو کیا کوئی رشتہ دے سکتا؟ جب تم بھاگ رہے تھے، قرآن کی آیت سورۃ آل عمران میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دندان مبارک شہید ہو گیا، اس کا چچا اب حمزہ شہید ہو گئے، یہ بھاگ رہے تھے تم، اور رسول یدعوکم فی اخراکم، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیچھے سے پکار رہے تھے. یہ کون بھاگ رہا تھا بھائی؟ یہ جامع البیان ہے، صحیح سند کے ساتھ، ملاحظہ کریں. یہ عمر بن الخطاب کی اپنی زبانی حدیث نمبر ہے 6440. یہ شیعہ کتاب ہے. خاموش خاموش خاموش. بیچ میں آپ لوگوں نے انٹرپٹ کیا نا، آپ نے بھی زیادہ ٹائم لیا تھا. لما يوم كان يوم احد ففررت حتى صعدت الجبل فلقد رايتني انظر كانني اروا. یہی شخص جو اس کا اخلاق یہ ہے کہ بیچاری عورتوں کو یہ مارنے میں شعر بنتا تھا،
کہتا ہے یوم احد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے ہیں، دندان مبارک شہید ہو گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر، یہ بھاگ رہا ہے، کہتا ہے میں ایسے بھاگ گیا جیسے میں پہاڑی بکری ہوں، میں پہاڑی پہ میں نے چڑھائی کیا، ففرر تو میں بھاگ گیا۔ کفار سے جو بھاگتا ہو، عورتوں کو جو مارتا ہو، ٹھیک ہے نا، اس کی نہ دیانت ہے بھائی، اس کا نہ اخلاق ہے، ایسے شخص کو بیٹی کا رشا نہیں جانا۔ ٹائم فنش ہو گیا۔ جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف